کل کے سبق میں ہم نے خطابت کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس کا مختصر پس منظر پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ وعد سے متعلق تقریر جب ہم نے کرنی ہوگی تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون سے اس میں اہم امور ہیں جن کو ہم اپنائیں اور ہم اچھے خطیب بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان دونوں میں سے، آپ جیسے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وعظ کے دو اہم عناصر ہیں، ان میں سے ایک مواد ہے اور دوسرا ادائیگی۔ پہلے مواد تیار کیا جاتا ہے جہاں بھی ہم نے تقریر کرنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس تقریر کو آگے بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں تھوڑی سی ترتیب برعکس رکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ ساتھ ساتھ مشق بھی کرنی ہے، تو مشق مواد کی نہیں بلکہ ادائیگی کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی یہی ترتیب رکھنی ہے انشاءاللہ کہ ہم سب سے پہلے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے دوران کس طرح کا ہمارا انداز ہونا چاہیے، گفتگو کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وعظ کے دو اہم عناصر، ایک تو مواد اور دوسرا ادائیگی ہے۔ پھر ہم سب سے پہلے ادائیگی کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہماری ساتھ ساتھ جو مشق آپ کو میں بھیجوں اسی کے مطابق آپ اصولوں کو اپناتے رہیں اور مشق کرتے رہیں۔ جب بھی ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس میں 5 چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی خطیب ان 5 چیزوں کو اپنا لے تو وہ شاندار خطیب بن سکتا ہے، بہترین واعظ بن سکتا ہے، بہت ہی اچھے انداز سے وہ تبلیغ کر سکتا ہے، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ خطابت تو اسی چیز کا نام ہے کہ احسن انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے، آپ کے دل میں جو جذبات ہیں، آپ کے ذہن میں جو فکر اور سوچ ہے، وہ سامعین تک احسن انداز سے آپ پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے یہ 5 اصولوں کو جو بھی خطیب اپناتا ہے اس کی تقریر بہترین پیغام لے کے جاتی ہے، اور لوگوں کو جو مقصد ہوتا ہے پیغام دینے کا، اور جو پیغام دینا چاہ رہا ہوتا ہے خطیب، اپنے وہ مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے صحت تلفظ و ادا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادائیگی کا پہلا اصول ہے صحت تلفظ و ادا، اور دوسرا اس کا اصول ہے وقف اور وصل، اور تیسرا صوتی تاثرات، چوتھا ہے چہرے کے احساسات، اور پانچواں ہے جسم کی حرکات و سکنات۔ تو پہلا اصول صحت تلفظ و ادا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لفظ ادا کرنا ہے اس لفظ کا جو صحیح تلفظ ہے اس تلفظ کو ہم نے صحیح انداز سے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو ہی سے اس کی علمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ خود کس لیول کا آدمی ہے۔ اگر ہمارے الفاظ کا تلفظ صحیح نہ ہو تو ہمارے بارے میں یہی پہلا تاثر ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنے صاحب علم نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک معجوب ہے ایک عالم کے لیے، ایک قاری کے لیے، کہ وہ الفاظ کو صحیح ادا نہ کرے، اور اس سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ بڑی بڑی متاثر ہوتی ہے۔ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب آپ کی اس طرح کی غلط تعبیرات کو وہ سنتے ہیں، غلط بات کو سنتے ہیں، یا جو لفظ ہے اس کا تلفظ صحیح نہیں آپ ادا کر پا رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے آپ کی حیثیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہمارے استاد جامع الرشید کے مفتی ابو البابا صاحب وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کو ایک بہت بڑے صحافی ہیں ان سے ملوانے کے لیے لے کے گیا، وہ آج کل بڑے مشہور اینکر بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ فرما رہے تھے کہ جب ہم ان کے پاس گئے بڑی مشکل سے ان کا وقت ملا، انہوں نے کہا جی میں تو بہت ہی بزی ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں۔ تو خیر اپنے ساتھ استاد محترم چند ساتھیوں کو بھی لے کر گئے، تو جب گفتگو ہوئی تو گفتگو کے دوران وہ ایک لفظ ہے معتد بھی، اس لفظ کو وہ ادا کر رہے تھے اور بار بار یہی لفظ گفتگو میں لا رہے تھے اور بالکل غلط کہہ رہے تھے یہ لفظ، یعنی اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح نہیں ادا ہو رہا تھا۔ تو ایک دو دفعہ تو انہوں نے اس طرح بے ڈھنگے انداز سے اس کا تلفظ ادا کیا کہ وہ جو استادی کے ساتھ گئے ہوئے ساتھی وہ ہنسنے لگ گئے۔ تو اب جو پہلے جانے سے پہلے جو ایک ان کے ذہن میں تھا کہ وہ اتنے بڑے مشہور اینکر ہیں، اتنے بڑے
رائٹر ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ اردو ادب کے اعتبار سے یا ان کا جو الفاظ کا جو تلفظ ہے اس کے تو بڑے ماہر ہوں گے، لیکن جب ان کی گفتگو سنی اور جب واپس آئے تو پھر سب کے ذہنوں میں جو پہلے ان کی اہمیت تھی وہ کم ہو گئی۔ اسی طرح آپ لوگوں نے کئی دفعہ اپنے اساتذہ سے یہ ایک لطیفہ بھی سنا ہوگا، اسی بات سے متعلق ہے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک استاد سبق پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی ماشاءاللہ وہ بڑے جبے کبے میں اور ظاہراً وہ علماء والی شکل و صورت میں آیا، اور استاد صاحب جو کلاس میں سبق پڑھا رہے تھے تو ان کے پاس جب وہ تشریف لائے، استاد صاحب خاموش ہو گئے، ادب کے طور پر کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا، اس کو ساتھ بٹھایا، حال و حال پوچھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد چونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے انجان تھے تو استاد نے ان سے تعارف پوچھا کہ حضرت آپ کا اسم گرامی، آپ کا کچھ تعارف، چونکہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام جوسب ہے، جوسب، یعنی نام ان کا یوسف تھا، تو انہوں نے اپنے ہی نام کا تلفظ غلط کہا اور کہا کہ میرا نام جوسب ہے۔ جب استاد نے یہ بات سنی تو انہیں پتہ چل گیا کہ کم از کم یہ بندہ مولوی اور عالم نہیں ہے، اور استاد جو پہلے بیچارے تھوڑا سا سہم کر بیٹھے تھے کہ یہ تو کوئی شیخ الحدیث لگتے ہیں، ہم سے بھی بڑے ہیں، تو استاد نے جب اس کا یہ لفظ سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا نام تو جوسب ہے، تو استاد نے کہا کہ چلو بھائی یہ تو جوسب ہے، ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سبق پڑھ لیتے ہیں، باقی جوسب سے بات چیت بعد میں کر لیں گے۔ تو اب دیکھو ظاہری شکل و صورت سے تو انسان کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے ایک غلط تلفظ کی بولا، لفظ کو صحیح انداز سے ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی جو حیثیت تھی وہ سامعین یا جو سامنے موجود تھے مخاطبین ان کے دل سے وہ کم ہو گئی۔ تو ہم نے کم از کم گفتگو کے اندر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو بھی الفاظ لے کر آئیں ان کا صحیح تلفظ ہمیں آنا چاہیے۔ اگر صحیح تلفظ نہیں آئے گا تو ہماری تقریر سننے والوں میں اگر کوئی اہل ادب میں سے، اہل لغت میں سے کوئی بیٹھا ہے، یا آج کل جیسے اردو کے اندر بہت سارے انگلش کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ جو انگلش اچھی طرح نہیں جانتا، وہ اگر ان الفاظ کا تلفظ غلط طریقے سے وہ کر رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی مجمع کو آپ کی باتوں پر ہنسی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں موقع پر صحابہ کی تعداد اتنی تھی، وہ کہہ رہے تھے فگر یہ تھا، اب اس نے کہنا تو فگر تھا لیکن گفتگو میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فنگر یہ تھا۔ اب فگر اور فنگر میں بڑا فرق ہے، تو ہم نے اگر اپنی گفتگو کے اندر انگلش کے اس طرح کے الفاظ بولنے ہیں تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو بھی لفظ بولیں اس کا تلفظ صحیح ہو، اور اگر ہمیں کسی لفظ کا تلفظ صحیح نہیں آ رہا تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل لغت یعنی جو آپ کے اساتذہ ہیں آپ ان سے رہنمائی لے لیں۔ اگر ایسا آپ اساتذہ وہاں میسر نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اپنے گھروں میں ہے یا آپ کو موقع نہیں مل رہا ان سے پوچھنے کا، تو آپ خود اردو لغت سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں جن کا تلفظ آپ دیکھ لیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کا تلفظ جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے استعمال میں ویسا نہیں ہوتا، یعنی عرف کے اندر وہ لفظ دوسری طرح استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور لغت کے اندر دوسرے اور انداز سے لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک لفظ ایسا ہے جو غلط تلفظ کے ساتھ عرف کے اندر مشہور ہو چکا ہے، سارے عوام اور خواص بھی اس کو اسی طرح ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ غلط بھی صحیح بن جائے گا، کیونکہ شریعت عرف کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے اور گفتگو کے اندر اور زبان کے اندر عرف کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو ایسا لفظ ہے کہ جو اصلاً تو کچھ ہے، یعنی اصلاً اس لفظ کا تلفظ کچھ ہے اور عرفاً کچھ ہے، تو ہم عرف کا اعتبار کریں گے۔ ہاں اگر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو علماء تو صحیح تلفظ سے ادا کرتے ہیں اور جو عوام ہے وہ اس کو غلط تلفظ سے ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم علماء کا خیال کریں گے، کیونکہ علماء ہی صحیح طرح اردو کے جو کتب ہیں ان کا خیال کر کے ادا کرتے ہیں الفاظ، تو ہم علماء کی اس کو دیکھیں گے زبان کو کہ علماء اس لفظ کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی ہم نے تقریر کے اندر جو جو الفاظ ہم نے ادا کرنے ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ لفظ کا تلفظ صحیح ادا ہو۔ جیسے آپ حضرات کو میں نے تقریر بھیجی ہے اس میں میری انتہائی نگارش یہی ہے، میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اب وہ لفظ نگارش ہے، اب بعض ساتھی اس کو نگارش پڑھیں گے یا نگارش پڑھیں گے،
इस तरह। अब लफ्ज है निगारिश। अब ये मैंने कहाँ से देखा, मैंने लुगत जो फहरसुल लुगात है उर्दू वाली, उसके अंदर मैंने इसका मुकम्मल तलफ़ुज़ देखा कि ये नून के कसरा के साथ पढ़ा जाएगा, फतह के साथ पढ़ा जाएगा, जम्मा के साथ पढ़ा जाएगा, तो उसमें यही लिखा हुआ कि ये कसरा के साथ पढ़ा जाएगा, लफ्ज निगारिश है। जी। तो मैं चंद अल्फाज आपको बता देता हूँ कि जिनका आमतौर पे हम लोग गलत तलफ़ुज़ करते हैं, हालांकि उनका सही तलफ़ुज़ और है। ये देखें, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लफ्ज है आपका, इसके बारे में क्या मुअक्कफ है, हालांकि ये लफ्ज गलत है। सही ये है कि आपका इस बारे में क्या मुअक्किफ है, ये सही लफ्ज है। इसी तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि आपका इस चीज के बारे में क्या मतम नजर है। तो असल बाज लोग बेचारे, उनको नहीं पता होता, वो जिस तरह का सुनते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई दफा आपने देखा ही होगा कि ये जो रेड़ियां हैं, बिलखुसूस ये गन्ने की रस वाली जो हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ गन्ने का रस, यानी गन्ना, गन्ने का रस मौजूद है, तो वो गन्ने के बजाय गन्ना और आगे हा डाल देते हैं, तो वो देखने वाला उसको गुनाह पड़ता है, यहाँ गुनाह का रस मौजूद है। तो हमने हर एतबार से ख्याल करना है कि गुफ्तगू के अंदर या हमारी तहरीर के अंदर कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो इस्तेमाल के एतबार से गलत हो। अब देखो, ये मतम नजर इस्तेमाल में तो बंदा हा और आइन का इतना फर्क नहीं करता, लेकिन जब लिखेगा तो फिर उसके सामने ये बात आएगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो तलफ़ुज़ आखिर वाला सही जाहिर करके पढ़ रहे होते हैं। अब ये लफ्ज़ है मतमह नज़र, ये सही लफ्ज़ है। अब कोई मतमह नज़र आइन निकाल के पढ़ेगा या बोलेगा या किसी के सामने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर बात है ये गलत लफ्ज़ है, इससे उसकी अपनी शख्सियत मजरू होगी। इसी तरह एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है मिन्नो आन, बाज इसको कहते हैं मनोआन। मैंने बड़े बड़े एंकर पर्सन उनकी टॉक शो सुने, तो वो भी बाज औकात, हालांकि वो इतने माशाल्लाह कालम निगार भी होते हैं, पढ़े लिखे अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन ये लफ्ज का तलफ़ुज़ वो भी गलत कर रहे होते हैं। मनोआन वो कह रहे होते हैं, हालांकि लफ्ज है मिन व अन, और इसको जब उर्फ में बोला जाता है तो मिनो आन कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज यहाँ हमारे कंपोजर से भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि लफ्ज, बाज लोग कहते हैं कि इसमें क्या क्या नुक्स है, ये गलत है। असल है कि इसमें क्या नक्स है, ये सही लफ्ज है, नक्स। इसी तरह बाज लोग कहते हैं कि आप हजरात बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, ये लफ्ज जिद्दोजहद है। बाज इसको जद्दोजहद कहते हैं, हालांकि सही लफ्ज जिद्दोजहद है। इसी तरह ये जो आजकल असम्बली के बहुत सारे नुमाइंदों को मुंतखब किया गया, तो बाज लोग कहते हैं कि ये हमारा मुंतखब नुमाइंदा है। भाई, मुंतखब तो इसम फाइल का सीगा है, यानी आप उसको मुंतखब करने वाले हैं, और मुंतखब का मतलब कि हमारी तरफ से हमने उसको चुन लिया है, वो मुंतखब है। तो अब जो लफ्ज सही इस्तेमाल होना है वो मुंतखब का है। इसी तरह किसी कौम की आदात और उसके बारे में जो उनकी पहले से एक रीत चली आ रही हो, तो उसके बारे में हम कहते हैं कि भाई इनकी अकदार ये हैं, और बाज़ औक़ात लोग इसी को इकदार कह रहे होते हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा, बाज़ लोग इसको बहुत ही ज़्यादा सख्त करके अदा करते हैं, दो शद्दें लेकर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको आपस में जोड़ देते हैं कि इतना इत्तेहाद भी नहीं जितना हम समझ रहे होते हैं। असल है अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा ये लफ्ज़ है। इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खैर, जब कोई हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम कहते हैं जी आपकी तशरीफ़ आवरी पर हम आपको खैर मकदम कहते हैं। तो बाज़ लोग इसको भी गलत पढ़ रहे होते हैं और खैर मुकद्दम का लफ्ज़ कह रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है, खैर मकदम। इसी तरह अहले मगरिब ने ये कहा, हम ये कहते हैं सही लफ्ज़ मगरिब है। बाज़ लोग क्या, ये जो हमारे पंजाबी हजरात हैं ना, उनसे ये ज़बर ज़ेर की बड़ी गलती होती है। हमारे पंजाबी के अंदर बहुत सारे अल्फाज में हम ज़बर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस्माइल है तो हम उसको कहते हैं अस्माइल। हम कहते हैं फलां भाई बड़ा साबिर, किसी का नाम है मसलन साबिर, तो हम उसको कहते हैं साबर गल सुन। इसी तरह शाकिर है तो उसको भी हम ज़बर के साथ शाकिर के बजाय कह रहे होते हैं शाकर। तो असल लफ्ज मगरिब है, मगरब लफ्ज नहीं है। जब मगरब का लफ्ज हम बोलेंगे, एक तो ये लफ्ज दुरुस्त नहीं, और दूसरा ये पता चल रहा होगा कि आप अगर उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है, आप किसी और जुबान से ताल्लुक रखते हैं, तो ये लफ्ज हमारी असलियत के बारे में बता रहा होता है। और इसी तरह एक लफ्ज है मुअस्सर।
کہ بھائی فلاں کی گفتگو بڑی مؤثر ہوتی ہے، یہ غلط لفظ ہے، مؤثر ہوتی ہے بھائی، وہ اثر ڈالنے والی ہوتی ہے۔ اسم فاعل کا صیغہ بنائیں گے کہ بھائی فلاں کی شخصیت بہت زیادہ مؤثر ہے، فلاں کی گفتگو بہت زیادہ مؤثر ہے، فلاں کی تحریر بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں آدمی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا ہم متوسط طبقے سے، تو بعض لوگ اس کو متوسط کے بجائے متوسط کہتے ہیں، یہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تلفظ بھی غلط ہے۔ یہ چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں، اور بھی بہت ساری ہماری اردو کے اندر ایسے الفاظ استعمال میں آتے ہیں کہ جن کا تلفظ ہم لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے چاہے پٹھان حضرات ہیں یا پنجابی حضرات ہیں یا سریکی حضرات ہیں، جب وہ گفتگو کریں اردو میں تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا لب و لہجہ بھی اردو والا ہو، اور یہ کوشش کرنے سے لب و لہجہ جو ہے یہ بن سکتا ہے کہ جب ہم بار بار اپنی عام گفتگو کے اندر بھی اردو بولیں گے تو ہمارا لب و لہجہ بھی اسی طرح بن جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے خطیب ہیں جب وہ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ پنجابی ہیں یا یہ سرائکی ہیں، کیونکہ وہ ان کے جو اصل زبان ہے، مادری زبان ہے، تو اس کا رنگ ان کی گفتگو میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس زبان میں بھی ہم گفتگو کریں تو اس کا جو صحیح لب و لہجہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے ہم گفتگو کریں۔ اس سے بھی مجمع پر بڑا اثر پڑتا ہے، لوگ اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مثلا پنجابی بولنے والا اور وہ شاندار اردو میں گفتگو کرتا ہے تو اس سے بھی لوگ بڑے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے، اپنی گفتگو صحیح لب و لہجے میں اور صحیح تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ دوسری چیز، جب گفتگو ہم کریں گے، جب بھی ہم کہیں تقریر کریں گے تو اس میں اہم چیز ہوتی ہے وقف اور وصل۔ وقف اور وصل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہاں رکنا ہے، کس جگہ نہیں رکنا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطیب صاحب وہ مسلسل بولے جا رہے ہیں، مسلسل بولے جا رہے ہیں، تو سامعین اس سے اکتا جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ انسان کی طبیعت اور نیچر ہے کہ وہ ایک حالت پر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو آپ کے سمجھانے کے لیے کہوں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ دو زانو ہو کر بیٹھے تو دیکھیں آپ زیادہ دیر اس پر نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، چار زانو ہو کر بیٹھے ہیں تو وہ بھی زیادہ دیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ دیر کے بعد آپ اکتا جائیں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی دل چاہے گا کہ میں ٹیک لگا لوں، یا میں لیٹ جاؤں، یا میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے رکھا ہے کہ وہ ایک ہی حالت کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنی حالت چینج کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح بھائی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کے اندر بھی اگر اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، وقف اور وصل نہیں ہوگا، یعنی ہم نے رکنا کہاں ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں رکنا ہے تو کتنا رکنا ہے، یہ جب ہماری گفتگو کے اندر نہیں ہوگا تو اس سے ہماری بات مؤثر نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے خطیب ہیں جو اپنی گفتگو میں اثر ڈالتے ہیں اپنے وقف اور وصل کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ایک تو ہے کہ وہ ماشاءاللہ تسلسل سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ ان کی خطابت اس وقت جوبن پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، لیکن جب وہ کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کسی بات جب وہ کوئی دردناک واقعے سناتے ہیں تو وہ ایک بات کر کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے یا 10 سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا رکنا ہوتا ہے، یہ رکنا سامعین پر بہت اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ گفتگو کے دوران یہ نہیں کہ تسلسل بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ وقف بھی ضروری ہے، اور وقف کے اندر بھی اگر بہت زیادہ رکنے لگ جائیں تو اس سے بھی مجمع اکتا جاتا ہے۔ مجمع کہتا ہے کہ یا تو مولانا صاحب کو تقریر یاد نہیں یا ان کو بولنا نہیں آتا۔ یاد رکھیں کہ جب ہمارے کسی بھی عمل سے سامعین یہ ہمارے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت کو کچھ تقریر نہیں آتی، اب اس کے بعد چاہے ہم جتنے بھی نکات بیان کریں، جتنے بھی ہم نقطے بیان کرتے رہیں ان کے سامنے اور بہترین مواد بھی پیش کرتے رہیں، لیکن جب لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ ذہن بن جائے گا کہ حضرت کو صحیح طرح تقریر نہیں آتی تو لوگ ہماری بات کا اثر نہیں لیں گے۔ تو ہمارا مشن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہدف یہ بنا کر جائیں کہ آج میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے، میں نے اپنے سب نمازیوں کو اس پر تیار کرنا ہے، اس پر لے کے آنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز کی اہمیت سے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ ابتدا ہی سے یہ ٹھان کر جائیں اور اللہ سے مانگ کر جائیں کہ یا اللہ آج میں نے نماز سے متعلق بات کرنی ہے، یا اللہ سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور پھر وہاں آپ اس انداز سے گفتگو کریں کہ آپ کی پوری کوشش ہو
آپ کی پوری کوشش ہو کہ بھائی میں نے آج سب ساتھیوں کو جو بے نمازی ہیں یا نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، میں نے ان سب کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے۔ کم از کم اتنا ہو کہ وہ آپ کی گفتگو سنیں، تو اس کے بعد وہ لوگ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور آج کل میں ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا جو جمعے پڑھا رہے ہیں، رمضان المبارک آ رہے ہیں، تو آپ سب ساتھی اسی طرح کے جو مضامین جیسے نماز، روزہ، یعنی عبادات کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کریں، اور اس اپنی تقریر جو ہے، جو میں اصول آپ کو پڑھا رہا ہوں، انہی اصولوں کے مطابق تقریر کی پریکٹس کر کے جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ تقریر کے لیے جائیں، یہ بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی لیکن میں پہلے بھی کر رہا ہوں، کہ ہم نے جب بھی تقریر کے لیے جانا ہے تو پہلے اس کی مشق کر کے جانی ہے، پوری تیاری کر کے جانی ہے۔ ہمارے کئی خطباء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشہور ہونے کے باوجود، بڑے ان کو القابات مل گئے اور ماشاءاللہ ان کے ایک خطابت کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی وہ کہیں بیان کے لیے جاتے تو اس سے پہلے وہ اپنے بیان کی تیاری اور اس کے ساتھ پریکٹس مشق کر کے جاتے تھے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ جو وقف اور وصل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہمیں استعمال میں یہ ہمیں سیکھنے کو ملے گی جب ہم جو مشہور خطباء ہیں ان کا آپ وقف اور وصل دیکھیں۔ ایک ہمارے مکتبہ بریلوی کے عالم ہیں مولانا حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، تو ان کا بھی بہت کمال درجے کا وقف اور وصل ہے۔ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان بڑے ہی شاندار انداز سے وہ وقف اور وصل سے کام لیتے ہیں اور مجمع پر بہترین اثر اپنا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے ہمارے خطباء حضرات ہیں، وہ صرف وقف اور وصل سے بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا مشاہدہ تیز رکھنا ہے، اپنے جو علماء ہیں، جو مشہور خطباء ہیں، ان کو بار بار سننا ہے، اور ہم نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ کس انداز سے وہ کہاں رکتے ہیں اور کتنا رکتے ہیں، اور کہاں وہ رکنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ وہاں نہیں رکنا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے علماء جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ اپنی گفتگو کے دوران بار بار رک رہے ہوتے ہیں، بار بار رک رہے ہوتے ہیں، تو سامعین حتیٰ کہ ان کے شاگرد بھی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید استاد محترم کو آج مطالعہ صحیح طرح وہ نہیں کر سکے، یا ان کا مطالعہ مستحضر نہیں ہے، یعنی اس طرح کا ایک تاثر بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ یہ جو وقف اور وصل ہے نا، یہ تحریر اور تقریر دونوں میں اپنا بڑا اثر رکھتا ہے۔ کئی دفعہ تحریر کے اندر غلط جگہ وقف سٹاپ لگانے سے اس کا مطلب کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر یہ پابندی ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پیار سے پڑھانا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے سرکاری اسکولوں کے باہر بورڈ لگائے گئے ہیں کہ مار نہیں پیار۔ اب بعض لوگوں نے ایسے کیا کہ جو مار نہیں، جو مار کے بعد انہوں نے تھوڑا سا نقطہ لگا دیا اور اس کو یوں بنا دیا مار نہیں پیار۔ اب دیکھو جملے کا مطلب ہی بدل گیا۔ پہلے تو یہ تھا مار نہیں پیار، یعنی مار نہیں ہے پیار ہی ہے، صحیح جملے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہم نے وہاں نقطہ غلط جگہ پر لگا دیا، وقف غلط جگہ پر کیا، تو اب مطلب اور ہو جائے گا، مطلب یہ بنے گا مار نہیں پیار، یعنی اب یہاں پیار پور کی بات نہیں ہے، یہاں تو مار ہی مار ہے۔ اب دیکھو غلط جگہ پر ایک نقطہ لگنے سے مطلب کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے کمانڈر کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس نے اپنے فوجی حملہ کرنے کے لیے بھیجے، اور ایک علاقے پر وہ لوگ فتح کرنے کے بالکل قریب تھے، انہوں نے حملہ اور کاروائی جو تھی وہ شروع کی ہوئی تھی۔ اب پیچھے سے بڑے کمانڈر صاحب کا پیغام آیا، اور وہ پیغام لکھا ہوا تھا، اس میں یہ جملہ تھا کہ رکو نہیں حملہ کرو، لیکن اس سے لکھنے میں نقطہ لگ گیا کہ رکو نہیں حملہ کرو۔ اب حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی رکنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اب بہت ہم قریب ہیں اپنا مقصد کو، اپنے ہدف کو پانے کے، تو آپ نے رکنا نہیں ہے، لیکن غلط جگہ پر نقطہ لگنے سے مطلب کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے، چاہے تقریر ہو یا تحریر ہو، یہ جو نقطہ ہے اس کو یا جو سٹاپ ہے وہ صحیح جگہ پر ہم نے کرنا ہے، ورنہ ہماری گفتگو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو
یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جو مشہور خطبہ ہیں ان کی تقاریر کو سنیں، اور یہ آپ حضرات کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ کل کم از کم 5 علماء کی تقاریر سنیں، چاہے وہ شارٹ کلپ ہی ہوں۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ الفاظ کس طرح سے ادا کرتے ہیں، اور دوسرا اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ وقف اور وصل کس انداز سے کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے صوتی تاثرات۔ صوتی تاثرات کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، صوتی لہریں، آواز کا تموج اور تنوع، لب و لہجہ کی درستی۔ مطلب یہ ہے کہ گفتگو کے دوران ہماری جو آواز ہے وہ کہیں تو اونچی ہونی چاہیے اور کہیں دھیمی ہونی چاہیے۔ اگر ہم بہت ہی اٹھان کے ساتھ جملوں کو ادا کرتے رہے تو سننے والے وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جوشیلے انداز سے تقریر کیے جا رہے ہیں تو مجمع اس سے بھی اکتا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی تقریر کو بہترین اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ خوبی بھی ہمیں اپنانی ہوگی کہ ہم اس میں اتار چڑھاؤ بہترین لے کر آئیں، اپنا اتار چڑھاؤ۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کبھی تو آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ سرخ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور آپ کے چہرے انور سے جیسے غصے کے اثرات ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگ رہے ہوتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ایک لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ لشکر یا تو صبح حملہ کرے گا یا شام کو حملہ کرے گا۔ اب یہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو اٹھان دیتے تھے اور کہیں بہت زیادہ پست کر لیتے تھے، اور یہ چیز بھی ہمیں جو مشہور خطبہ ہیں ان کے بیانات سننے سے سیکھنے کو ملے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ایک ہی جملہ اگر ہم اس کو اونچی آواز سے ادا کریں تو اس کا مطلب کچھ ہے، اگر اسی ایک جملے کو ہم دھیمی آواز سے ادا کریں تو اس کا مطلب کچھ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی خطیب ہے، یہ جملہ یہ خطیب ہے۔ اب ایک تو سادہ انداز سے بول دیا کہ بھائی یہ خطیب ہے، اب یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ خطیب ہے، اور اسی جملے کو آپ استفہامیہ بھی بنا سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں یہ خطیب ہے، یہ خطیب ہے۔ یہ اب جملہ ایک ہی ہے لیکن پہلے وہ جملہ خبریہ تھا، اب وہ استفہامیہ بن گیا، یعنی اب آپ سوال کر رہے ہیں، کوسچن کر رہے ہیں۔ اور اسی جملے کو آپ تنزیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ خطیب، یہ خطیب۔ اب جملہ ایک ہے لیکن لب و لہجے کے بدلنے سے اس کا معنی بدل رہا ہے۔ اسی طرح آپ بطور تعجب کے بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے مقام کو بتانے کے لیے کہ بھائی صاحب یہ ہے خطیب، ہاں یہ ہے خطیب، انہیں کہا جاتا ہے خطیب۔ تو آپ اس سے تعجب کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملہ ایک ہے، اسی جملے کو آپ خبریہ بنا سکتے ہیں، اسی جملے کو لہجے کے بدلنے سے آپ استفہامیہ بنا سکتے ہیں، آپ تنزیہ بنا سکتے ہیں، آپ اسی جملے کو بطور تعجب کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو خطیب اپنی گفتگو میں اتار چڑھاؤ لے کر آتا ہے اس کی گفتگو مجمع پر بہت اثر کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی برائی سے لوگوں کو روکنا ہے تو وہاں آپ اس برائی کا تذکرہ کریں، اور یہ لوگوں کا اس کے بارے میں جو طرز عمل ہے وہ آپ صحیح آواز کو اٹھان دے کے بتائیں کہ بھائی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے بات سمجھانی ہے کہ بھائی ہم یوں کیوں کریں، ہمارا اس میں نقصان ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ یہ انداز درست نہیں ہے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو تھوڑا سا آواز کا اٹھان یا آواز کا دھیمے انداز سے آپ گفتگو کریں گے، آواز میں دھیما پن لے کر آئیں گے تو اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے مشہور خطیب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا وہ مولانا حفیظ الرحمان صاحب ہیں، وہ بھی بہت کمال درجے کی گفتگو کرتے ہیں اور آواز کو صحیح اٹھان دیتے ہیں اور پھر دھیمے انداز سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، یہ بھی ہمارے دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی گفتگو بھی بہت کمال ہوتی ہے، وہ بھی صحیح آواز کو الفاظ کو اٹھان دیتے ہیں اور جو بات سمجھانے کی ہوتی ہے وہاں اپنی آواز کو وہ دھیما کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اپنی گفتگو کے اندر اصول اپنانے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ہماری آواز
اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، نہ تو بہت زیادہ آواز بلند ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ دھیمے انداز سے۔ کئی خطیب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سادہ سادہ انداز سے، دھیمے دھیمے انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو سننے کے لیے پسند ہی نہیں کرتے، لوگوں کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات آپ پیار سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اپنے گاؤں میں نئے نئے خطیب بن رہے تھے، ابھی پڑھ رہے تھے، میرے خیال اولا میں تھا، اولا میں تھے، تو وہ جب بیان کرنے گئے اپنے گاؤں میں تو وہ صحیح جوشیلے انداز سے اور صحیح جناب انہوں نے آواز کو اٹھان دے کے ساری گفتگو کی۔ تو ایک بابا جی کہنے لگے، او پترا یہ گل ایسا بھی کہی جا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ آواز ایسا کر کے بھی آپ کی بات کہہ سکتے تھے، آپ کیوں اتنا اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہے ہیں؟ تو ہم نے ذرا موقع کی مناسبت سے بات کو دیکھتے ہوئے آواز کو بلند کرنا ہے، اور دوسرے جملے کو دیکھتے ہوئے مناسب ایسا جملہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنی آواز کو پست کرنا ہے تو اس جگہ پر ہم اپنی آواز کو پست کریں گے، تو اس سے ہماری تقریر بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تین اصول آپ حضرات نے جو آپ کو تقریر آج میں نے بھیجی تھی، وہ کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھ کر سنا دیں، میں انشاءاللہ وہ پڑھ کر بھی سنا دوں گا۔ صبح میرا بہت زیادہ گلا خراب تھا جس وجہ سے میں پڑھ کر نہیں سنا سکا، تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر تک وہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں ہے کہ بس میرے ہی اس انداز پر رہنا ہے، بہتر سے بہتر انداز آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں اور اچھے انداز سے آپ مشق کر کے اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو یہ تین اصول ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے، باقی انشاءاللہ دو اصول وہ کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے، اور یہ جو تین اصول ہم نے پڑھے ہیں ان پر ہم پوری طرح کوشش کریں گے اور ان کی مشق کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔